الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے زبان بندی کے بارے میں۔ اکثر لوگ جو ہے ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں یا ایسا کوئی نقش دیں جو زبان بندی ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات گھر میں جو ہے وہ ساس نندیں یہ بلا وجہ تنگ کرتی ہیں، یا بعض اوقات جو ہے وہ بہو بلا وجہ تنگ کرتی ہے۔ اسی طرح جو جس کے ماتحت ہوتا ہے وہ اس کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے، تو اس کے سبب سے جو ہے یہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہمیں جو ہے وہ عمل بتا دیا جائے کہ یہ ہماری جان چھوڑ دے۔ دیکھیں، یہ نقش جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ جائز کام کے لیے، ناجائز کام کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی دیکھیں کہ یہ عمل کریں جو میں ابھی ویڈیو میں بتانے لگا ہوں، یا جو نقش ہے وہ بتانے لگا ہوں، یہ پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ یہ جائز بھی ہے کہ نہیں جائز۔ دیکھیں، بلا وجہ کسی کے لیے نہ یہ لکھیں کہ وہ آپ کو تنگ بھی نہ کرتا ہو، کچھ بھی نہ ہو، اس کے باوجود جو ہے آپ اس کے لیے یہ عمل کریں۔ یا اگر کوئی صحیح نصیحت کرتا ہے، جیسے والد ہے اپنے بچے کو ڈانٹ وغیرہ وہ تمام چیزیں کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے دوستوں یا اپنے آوارہ گردگی کے لیے جو ہے وہ یہ کام کرے کہ اپنے والد کا یا والدہ کا منہ بند کرے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے دل کے فیصلے سے کسی جائز و ناجائز وہ نہ کریں کہ آپ کے نزدیک جو جائز ہے چلو بھائی یہ جائز ہے ہم نے کر لیا۔ کم از کم کسی اہل علم سے پوچھ لیا کریں کہ یہ میں کام کرنے لگا ہوں کہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ وظیفہ جو میں بتانے جا رہا ہوں نا، تو یہ ہے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو پلا سکتے ہیں تو آپ نے یہ پڑھ کر دم کر کے اس کو پلا دینا ہے۔ اگر آپ اس کو جو ہے بندے کو نہیں پلا سکتے تو اس پہ جو ہے آپ دم کر دیں اس کا۔ اگر آپ اس کو دم بھی نہیں کر سکتے تو تصور میں جو ہے اس کا دم کر دیا کریں، یہ پڑھ کے کہ اس کی زبان بند ہو جائے اور میرے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور اگر قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو ایک نقش ہے جو اس کے آخر ویڈیو کے آخر میں جو ہے میں بتاؤں گا اس کی چال، یہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ نقش یہ نقش لکھ کر جو ہے نا آپ نے وزن کے نیچے رکھ دینا ہے، اور یہ کوشش کریں کہ نقش جو لکھنا ہے نا آپ نے وہ چاند کی ابتدائی دنوں میں، نوچندی میں جو ہے یہ نقش آپ نے لکھنا ہے۔ اس نقش کو لکھنے کے بعد آپ نے اس کو کسی وزن دار چیز کے لیے نیچے رکھ لینا ہے، یا پھر اپنے بازو پہ بھی آپ اس کو باندھ سکتے ہیں، اسی نیت کے ساتھ کہ فلاں بن فلاں شخص جو ہے اس کی زبان بند ہو جائے، یہ ہمیں ناجائز تنگ کرتا ہے، اس کی زبان بند ہو جائے، ہماری جان چھوڑ دے۔ تو انشاءاللہ وہ جو ہے آپ سے جو ہے اس کی جان وہ آپ کی چھوڑ دے گا۔ وہ سورہ لہب ہے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 41 دفعہ پڑھنی ہے۔ پانی پہ بھی دم کرنا ہے، اور جس کے ساتھ مسئلہ ہے اس کو پلا دیں تو بہتر ہے، نہیں تو پھر جو ہے آپ نے یہ نقش جو ہے جو اس کے ویڈیو کے آخر میں جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ نے چاند کی ابتدائی دنوں میں آپ نے اس کو لکھنا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے۔ یہ سورہ لہب کا نقش ہے، یہ بتا رہا ہوں تو آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے۔ یہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے۔
پھر دوسرا خانہ آپ نے یہاں بنانا ہے، اسی طرح پھر یہاں آپ بنائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہ جو ہے تقریباً آپ لوگوں نے صبح فجر کے بعد بنانا ہے نا، اور کوشش یہ کیجئے گا کہ چاند کی ابتدائی دنوں میں جو ہے اس کو بنائیں۔ یہ نقش جو ہے یہ کرنا ہے، لکھنا ہے۔ یہ نقش لکھنے کے بعد جو ہے اس کو کسی وزندار چیزے کے نیچے رکھ لینا، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بڑے سے بڑا بندہ ہو، جو آپ کہتے ہو نا کہ اس کی زبان بند نہیں ہوتی، یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں، یہ مجرب ہے، بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اگر یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔